السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کے تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے. اگر کسی ایک شخص یا خاندان و قبیلہ قوم و ملت کے لیے عزت و اقتدار، ترقی اور سربلندی، سرخروئی اور کامیابی، نیکی اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کے طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کو بندے سے، خاندان سے، قبیلے سے، قوم سے، ملت سے چھین نہیں سکتے. ہاں، اگر اللہ پاک کسی کی بدعمالیوں سے یا غیر ذمہ دارانہ زندگی سے ناراض ہو کر ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، آزمائش کا فیصلہ فرما دے، قسم خدا کی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ کے طرف سے مبتلا کردہ مصیبتوں سے نجات نہیں دلا سکتے. وہ پاک پروردگار اپنی داد و دہش، نوازش اور عطا، کرم اور مہربانی میں بڑا بے مثال ہے. اللہ کی عنایت اور اس کی نوازشوں میں سب سے بڑی نوازش دنیا نہیں، دین ہے. سب سے بڑی عطا جان نہیں، جان کو آخرت میں نجات دلانے والی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سفارش اور وہ سفارش والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، سارے کائنات کو وجود میں لانے کے لیے سبب ہیں اور ساری انسانیت کے محسن ہیں۔ محمد مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اللہ کا پسندیدہ دائمی ابدی دین ہم کو عطا کیا۔ یہ دین سے پہلے، یہ مذہب سے پہلے، اس کلچر و تہذیب سے پہلے بھی آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے نازل کیے گئے، تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، اگرچہ کہ وہ دین بھی اللہ ہی کا دین ہے، وہ کتاب بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، وہ صحیفے، وہ احکام بھی اللہ ہی کے احکام اور صحیفے ہیں، لیکن مشیت خداوندی، وہ دین، وہ کتاب، وہ طریقے ابدی اور دائمی نہیں رہے۔ اللہ اسے سوے قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے، انسانوں کے قلوب کو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا جائے گا وہ بڑا نرم، بڑا لچکدار، بالکل انسان کی فطرت کے مطابق۔ ایسا ہمارے دین کا کوئی حکم، ہمارے اسلام کا کوئی فرض یا واجب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت نہیں کہ آج کا انسان بھی اگر غور سے مطالعہ کر کے یہ کہہ کر کے ٹال دے یہ ہماری طبیعت کو فٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، یہ ہماری سوچ اور ہماری طاقت سے زیادہ کا بوجھ ہے، یہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر امانت داری کے ساتھ دین کا مطالعہ کرے، شریعت اور اسلام کا مطالعہ کرے، کوئی مسلمان نہیں کہے گا۔ دنیا میں رواج میں بہتے ہوئے، رسوم کو دیکھتے ہوئے مسلمان بہت سے طور و طریق کو اپنا لیے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ دیانت کی کمی، سوچ کی کمی، اللہ کے خوف کی کمی، اگر یہ چیزیں برابر ہیں، کوئی اللہ سے ڈرنے والا دین میں کیڑے نہیں نکالے گا، شریعت کے احکام میں کمی کوتاہی کی بات نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ہم غیر مسلمین جب اس کا مطالعہ کیے، اہل کتاب جب اس کا مطالعہ کیے، بائبل پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، امانت داری کے ساتھ مطالعہ کیا، تو آج ان کے بھی بیانات رسالوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کتابچوں کی شکل میں، دیباچوں کی شکل میں موجود ہیں کہ یہ دین سے پیارا دین دوسرا نہیں ہے۔ اس کا ہر عمل انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مصلح نہ اس سے پہلے آیا نہ آئندہ آئے گا، یہ گواہی ہے بہت سے لوگوں کی۔ دوستو،
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ دین دوامی دین ہے، دائمی دین ہے، ابدی دین ہے، سرمدی دین ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے جب یہ دین آیا ہے، اٹل فیصلہ اور یہ چیلنج کی بات ہے، ہمیشہ اس دین کے ماننے والے بھی باقی رہیں گے، ہمیشہ اس دین کے ماننے والے، چاہنے والے، اس پر عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ ایک حد تک اللہ کی مشیت انتظار کرے گی، یہ میرے ماننے والے مومنین اس دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اپنانے کے لیے استعمال ہو جائے، تاکہ ان کی معراج ہو، تاکہ ان کے سربلندی ہو، تاکہ ان کی ترقی ہو۔ اللہ کی مشیت انتظار کرتی ہے۔ جب لوگ مختصر تعداد میں بھی دین کو مان لیتے ہیں، اللہ اس مختصر احباب کے ذریعے سے اکثریت کے سامنے اس دین کو بلند رکھے گا، اس دین کو باقی رکھے گا۔ ہاں، اگر ماننے کا وعدہ کر کے قوم اگر مکر گئی، یا قوم کے اکثر افراد اگر مکر گئے، دولت کی چمک و دمک کو دیکھ کر، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر، یا اپنا تخت، اپنے تاج کو دیکھ کر کے اگر اس کی اکثریت بدلنا شروع کری، توہین کرنا شروع کری، نہیں ماننے پر اڑ گئی، تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں گے، دوسروں کو کھڑا کر کے دین کا کام لے لیں گے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ ہمارے اندر تقوی آنے کے لیے اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے تقوی اور طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تقوی کی تعلیم، طہارت کی تعلیم، ماننے کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، سراپا ہماری عزت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری سربلندی کے لیے، آخرت میں ہماری نجات کے لیے، اور میدان حشر میں اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی، جنت کا حصول اور اللہ کی دیدار کے لیے۔ پوری دنیا اکثر نعوذ باللہ اللہ کو انکار کر دے، اللہ کی شان میں ایک راگی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ پوری دنیا اسلام قبول کر لے، متقی اور پرہیزگار بن جائے، ایسے مساجد 4-4 5-5 درجے کے بنے پھر بھی نمازیوں سے بھر کر کے وہ ڈکار دیتے رہے، روئے زمین پر ایک بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اگر ایسے حالات، ایسی دنیا اگر بدل گئی، یاد رکھو کہ یہ پورے انسان متقی اور پرہیزگار بن کے اللہ کی شان میں ایک راگی کے دانے کے برابر بڑھوتری نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ ہماری عبادت سے اللہ کی شان بڑھے گی؟ ہمارے سجدوں سے اللہ کا مرتبہ بڑھے گا؟ نہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کو بندے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن بندہ قدم قدم پر اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اور یہ دین میں عرض کر رہا تھا کہ دائمی دین ہے، ابدی دین ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب اس دین کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، دین کے ماننے والوں کو بھی باقی رہنا ہے، دین کے چاہنے والوں کو بھی باقی رہنا ہے۔ جماعتیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے رہیں گے، کبھی وہ مختصر، کبھی اس سے مختصر، کبھی اس سے مختصر رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا۔ لاکھوں ہزاروں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ ایک متقی کو کامیابی دیا ہے، باوجود ظاہری کامیابی کے تمام اسباب کے باوجود۔ ظاہری کامیابی کے تمام اسباب بتاتے ہیں اس کو جیتنا ہے، اس کو ترقی کرنا ہے، اس کو بلند ہونا ہے، آج اس کا پلہ بھاری رہے گا۔ لیکن جب اللہ کسی ایک اپنے چاہنے والے کو کھڑا کرتا ہے، وہ نقشے کو بدل دیتا ہے جو تصور میں جمع ہوا نقشہ ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے،
جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، بڑی اولوالعزم، صاحب کشف شخصیت، بڑی قناعت پسند، بڑی سادی سیدھی، کوٹ سوٹ شیروانی سروال، اتنی لمبی اونچی ٹوپی، ایسی واسکوٹ نہیں کہ اپنے عالمانہ شان کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں. کچھ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں جن کا ظاہر باطن بھی تنگ دستی کا، فخر و فاقے کا، قناعت کا. 1 روپے کی تنخواہ میں مہینے کی زندگی، 1 روپے کی تنخواہ میں مہینے کی زندگی. آج بھی کسی نے 1 روپے کی تنخواہ کا دعویٰ کیا، لیکن جب حساب نکالا گیا ہزاروں کروڑ. اخبار پڑھتے ہو؟ اخبار پڑھتے ہو؟ ہاں مولانا نے پوری وضاحت کے ساتھ کہہ دیا دعویٰ 1 روپے کی تنخواہ کا، پھر ہزاروں کروڑ کیسے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کام کرتی ہے تو منٹوں میں حاکم کو قیدی بھی بنانا کی طاقت رکھتی ہے. حاکم ہے، چلا ہے حاکم، علاقے کا حاکم، سربراہ جی، صوبے کی قیادت، وہ بھی بڑی نامور قیادت، بڑی پاورفل قیادت جی. داخلہ حاکم کی حیثیت سے عدالت میں، خارج قیدی کی حیثیت سے، ایگزٹ کی حیثیت سے، قیدی کی حیثیت سے. اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، یہاں کے چڑھاؤ کو بھی دوام نہیں، یہاں کے اتار کو بھی دوام نہیں. یہ بالکل غیر مضبوط دنیا ہے، اس کے پہیے بہت ڈھیلے ہیں. شاید ہماری عمارت جو ہم بناتے ہیں 10-20 فٹ پہیا اس کا لمبا کھودتے ہوں گے، اس کا فاؤنڈیشن، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک ہوا کا جھونکا کافی ہے جی، ایک ہوا کا جھونکا کافی ہے. اللہ ہوا کے بھی مالک ہے، قادر مطلق ہیں، اس کو تیز کرانا بھی جانتے ہیں، اس کو سلو کرانا بھی جانتے ہیں. تیز ہو گئی تو عذاب میں بدل گئی، سلو ہے، دھیمی ہے، ٹھہر کر کے ہے. پھر ہماری متانت ہے، ہماری سنجیدگی ہے، ہمارا پروخار چلن ہے، ہماری گاڑیاں روڈ پر چلتی ہیں. جب اللہ کہتے تھوڑی تیز ہو جا، اور وہ 200 کلومیٹر تیز ہو گئی پرسوں کے طوفان میں جو اندھرا کی طرف رخ کیا. آپ لوگوں نے اخباروں میں دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کی پوری چھت اڑ گئی ہے، پورے کرنٹ کے کھمبے زمین پر آ گئے جی. چند گھنٹوں کی ہوا تھی، علاقہ پورے ملک کے اندر ریلیف کا محتاج ہو گیا، مدد کا محتاج ہو گیا. پھر اس کی آباد کاری کے لیے کتنا وقت لگے گا، وہ پرانی روشنی کب واپس آئے گی، کیا قصہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی قربت، اس کی نزدیکی سے جو عزت ملتی ہے اسے دوام ہے، ہمیشگی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. چونکہ دین ابدی ہے، دین کا چاہنے والا بھی انشاءاللہ اس کا نام بھی ابدی ہے جی. سرمدی دین کو اختیار کر لیا، مشیت کے تحت ذات کو تو چھپنا پڑے گا، موت آئے گی، مٹی تلے تو ہم کو جانا پڑے گا، لیکن ان کی دینداری، تقوی کے نخوش جو اللہ تعالی لوگوں کے قلوب پر چھوڑے گا، آج بھی 1500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد عظمت سے، نہ فقط ہم انبیاء کا نام عظمت سے لیتے ہیں بلکہ ہم صحابہ کا نام بھی عظمت سے لیتے ہیں. ہم حضرت سیدنا محبوب سبحانی کا بھی نام عظمت کے ساتھ لیتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مجمعین کا نام بھی ہم عظمت کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کے کتنے خلفاء اور ان کے کتنے شاگرد، سب کی عزتیں برقرار، نام برقرار، نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ،
انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اللہ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدارج ہے بڑی عظمتوں کی۔ کیوں؟ ابدی اللہ کے احکام کو سچائی کے ساتھ قبول کیا، چاہے دنیا کی زندگی میں بظاہر وہ کامیاب یا ناکام، وہ اللہ کی مشیت اور اس کے قدرت کے حوالے ہے، لیکن جو ذمہ داری دی گئی اے اللہ ہم نے اسے پورا کرنے کی کوشش کیا، اپنی موت تک پورا کرتے رہے، اور اسی حال میں اللہ ہم کو موت آئی، اللہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ اب وہ دنیا سے گئے 1000 سال، 500 سال، 400 سال کے بزرگوں کا بھی نام ہے ہمارے پاس، 200 سالہ بزرگوں کا بھی نام ہے، 100 سالہ غازی اور سپاہیوں سلطان ٹیپو کا بھی نام ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم عظمت کے ساتھ سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے وطن کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ جو وفاداری اللہ کے لیے کیا، غلامی سے بس ہند میں بسنے والوں کو آزادی دلانے کے لیے جو پہلا ایشو، پہلا موقف آپ نے جو اختیار کیا، اس کے بعد کے تمام آزادی کے لیڈروں کو حوصلہ وہیں سے ملا، لیڈرشپ وہیں سے ملی، قیادت وہیں سے ملی، حوصلے بلند وہیں سے ہوئے۔ بعد میں نام اوڑھ لیے، چادر اوڑھ لیے، پتہ نہیں کیا کیا نام اپنے رکھ لیے، وطن کے لیے کتنے لوگ کیا بن گئے۔ اصل تاریخ کو چھپانے کی کوشش، باوجود چھپانے کی کوشش کے، کتابوں سے نکالنے کے باوجود، کیا کیا طریقہ کار اختیار کرنے کے باوجود، آج بھی ہم مسلمانوں کے دلوں میں سلطان ٹیپو کا نام رحمت اللہ علیہ زندہ ہے۔ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آنے والی نسل کو سلطان کیا ہے ہم بتائیں۔ سلطان ٹیپو کیا تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کیا تھے، عمر بن عبد العزیز کیا تھے، علی ابن ابی طالب کیا تھے، عثمان غنی کیا تھے، عمر بن خطاب کیا تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے۔ ہم ہمارے بچوں کے اندر ان چیزوں کو، ان عظمتوں کو بٹھانے کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ آج ہم کو اسکول سے توقع نہیں کہ ہماری صحیح تاریخ بچوں کو دی جائے گی، مکاتب کے لیے اتنا وقت ہماری قوم اپنی اولاد کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں ان کو اسلامی تاریخ کا نقشہ ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا جائے۔ اگر وہ 1 گھنٹے کے مکتب میں قرآن پڑھ لیا، کچھ کلمے اور عقائد کی باتیں سیکھ گیا، جتنا اہتمام کالج کانوینٹ کے لیے ہمارے پاس ہے، وہ اہتمام مدرسے مکاتب کے لیے، بچوں کو بنیادی دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کو ہمارا رخ تھوڑا بدلنا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسل، آج جو جوان نسل دین سے کوری باز جگہ ہم کو نظر آتی ہے، اس سے زیادہ جاہل نسلیں آئندہ ہم تیار کرنے کے لیے سبب نہ بنے۔ جی بحیثیت ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بحیثیت بڑے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ان عقائد کو مضبوط، پاکیزہ، صاف ستھرا عقائد اچھے سے اچھے بنانے کی ہم کوشش کریں۔ رخ بدل جائے گا دوستو عنوان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مختصر لوگ بھی اگر سچائی پر قائم ہیں، اللہ سچائی کو باقاعدہ دوام عطا کریں گے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مزہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر کر کے رہیں گے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، بڑی عجیب شخصیت، قناعت پسند زندگی، 1 روپے کی تنخواہ میں پورا مہینہ کھانا پینا۔ 1 روپے کی تنخواہ کے موقع پر ایک نواب صاحب کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا، انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، کیونکہ آج میرا وہ عنوان نہیں تھا، درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، دوستوں میں عرض کیا اور کہا لوگوں نے اتنا اچھا تو آپ نے بنا دیا حضرت، اگر یہ ترقی کرنا ہے تو یہ شخصیت کو یہاں لانا ہے۔ آؤ لا لو، میں تو نواب ہوں، میں لا لوں گا، کسے لانا ہے؟ حضرت وہ قاسم نانوتوی کو لانا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ فلانی جگہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جی مدرسے کا کام کر رہے ہیں۔ کیا مل رہی ہے تنخواہ ان کو؟ جی ان کو 1 روپیہ تنخواہ۔ جاؤ میرے طرف سے تم 4 آدمی ہمارے شہر کے بڑے، ہمارا سلام کہو، ہم نواب ہیں، اور ان سے سلام کلام کہنے کے بعد ہماری پیشکش ان کے سامنے رکھو، وہ آئیں، یہاں کا ادارہ سنبھال لیں، اور ہم ان کو تنخواہ 100 روپے دیں گے۔ 500؟ آج 1000 والے کو اگر 1,00,000 کہہ دے، 1000 کی تنخواہ والے کو 1,00,000 کہہ دیں،
پتہ نہیں وہ اپنے ایمان کا بھی سودا کرنے تیار ہو جائے، اپنی ضمیر کا بھی سودا کرنے تیار ہو جائے۔ اب لوگ آئے بڑے عظمت کے ساتھ، ان کا بلاوا ہوا، بٹھائے، حضرت چائے پانی پلایا، کھانے کا وقت تھا، کھا لیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اب بتاؤ آپ لوگ کس لیے آئے ہو، کیا قصہ؟ کہا حضرت ہم فلاں جگہ سے آئے۔ اچھا کیا قصہ؟ حضرت ہم نواب صاحب کی طرف سے ایک پیشکش لے کر کے۔ اچھا کیا پیشکش؟ انہوں نے وہاں بہترین ایک ادارہ بنایا ہے، آپ آ کر کے اسے سنبھال لیں، وہ آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے یہاں 1 روپیہ تنخواہ ہے آپ کی، وہ نواب صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ 100 روپے سے شروع کی جائے گی۔ حضرت ہنس کر کے کہا اچھا تنخواہ کی بات کرتے ہو؟ دیکھو بزرگ جو ہیں اندر کے ہر چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بھائی کا یہ چہرہ ہے، اتنی ہماری طاقت ہے، لیکن اللہ والوں کو یہ قوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ چہرے کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چہرہ دیکھنا ایک چیز ہے، چہرہ پڑھنا ایک چیز ہے، سمجھے؟ اب انہوں نے لالچ رکھا مال کی، لالچ رکھا پیسے کی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا اچھا 100 روپے تنخواہ ملے گی؟ جی ہاں۔ بھائی 1 روپیہ جو تنخواہ مجھے مل رہی ہے وہ پورے مہینے میں خرچ نہیں ہو رہی ہے، میں بہت فکر مند ہوں جی، میں بہت فکر مند ہوں۔ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میری تنخواہ 3 روپے مجھے مل رہی ہے، 2 روپے میرے گھر پر خرچ ہو جاتے ہیں، 1 روپیہ باقاعدہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھیجا کرتا ہوں۔ جب 3 روپے میں ہی جو 1 روپیہ میرے پاس بچ جاتا ہے، میں اسے خرچ کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہوں، تو 100 روپے لے کر کے میں 90% کو کیا کروں گا؟ اس لیے میرے 3 یا 1 روپے میں مست و مگن ہوں۔ جاؤ ان کو ہمارے صاحب ان کے سلام کا جواب دے دو کہ ان کا پیسہ ان کو مبارک، ان کی تنخواہ ان کو مبارک۔ ملے گا کوئی؟ ملے گا کوئی؟ جی ارے آپ میں سے آپ جی آپ تو آپ، ہم خطابت اور جمعے میں واز کا کام کرتے ہیں، ہماری جماعت میں بھی کون ملے یا نہیں ملے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دیکھ حالات ایسے، اتنی سادی سیدھی زندگی، ایک لنگی نیچے باندھے ہیں، ایک جبہ اوپر آپ کا حلیہ لکھا ہے، اور گلے میں ہمیشہ جو رومال کے طور پر رہتا تھا وہ ایک لنگی رہتی تھی۔ کیا ہے وہ؟ ایک لنگی رہتی تھی۔ کپڑا تھوڑا میلا ہو گیا، کسی تالاب کے کنارے گئے، ندی کے کنارے گئے، بیٹھے اور یہ لنگی باندھ لیا، وہ جوڑا نکالا، دھویا، کچھ دیر بیٹھے، وہ سوکھ جانے کے بعد اسے پہن لیا، پھر یہ لنگی دھو کر کے سوکھنے کے بعد کھاندے پہ ڈال کر کے چلتے رہے۔ امام ہیں وقت کے۔ آج آپ کا فیض سارے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہے، سارے دنیا کے اندر فارغین پھیلے ہیں، کام انجام دے رہے، سلسلہ عجیب عجیب چلا۔ اتنی بڑی اولو العزم شخصیت میرے دوستوں، ایک مرتبہ ایک مناظرے میں آپ کو بلاوا ہوا، غالباً روڑکی میں، آپ کے حالات میں نے پڑھا، اور مناظرہ تھا ٹریانگل، جی 3 طرفہ مناظرہ تھا۔ کتنا طرفہ؟ 3 طرفہ مناظرہ۔ ایک ہندو کے بہت بڑے پنڈت تھے، ایک عیسائیوں کا زبردست پادری تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت پہنچ گئے، بڑا مجمع جمع ہوا ہے۔ اب یہاں تینوں بات کریں گے، ہندو اپنے مذہب کی خوبیوں کو، سچائیوں کو بیان کرے گا، لوگ سنیں گے، جن کو سمجھ میں آ گیا، پھر عیسائی بیان، پھر پادری کا، پھر حضرت کا بیان ہوگا، تینوں اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں گے، اور لوگ جو سنیں گے ان کو جن کی دلیل پسند آئی وہ ان کے طریقہ کار کو، جن کو پسند آ گیا وہ اختیار کر لیں گے۔ یہ بات طے ہوئی تھی۔ جن کو تینوں کی بات پسند نہیں آئی وہ خاموشی سے واپس ہو جائیں گے، لیکن تینوں اپنی اپنی بات کو واضح کریں گے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد ایک بات میں تکرار ہوگی، بڑی رساکشی ہوگی۔ کیا رساکشی ہوئی؟ پہلی تقریر کس کی ہو، پہلے کون اپنے مذہب کا انٹروڈکشن کرائے، پہلے کون اپنے مذہب کا تعارف کرائے، بڑی بحث۔ ہندو کے پنڈت کہہ رہے میں کروں گا، پادری کہہ رہے میں کروں گا، حضرت خاموش بیٹھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں ہی میں پہلے تو پہلے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے جو آئے ہیں وہ پہلے پچھلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، چلو ہم سب ان سے پوچھیں یا ان کو بلا لو اسٹیج پر، ان کی بھی رائے لو۔
اب حضرت کو بلا لیا گیا اسٹیج پر، اور بلانے کے بعد حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسے رساکشی ہو رہی ہے، یہ ٹریانگل مقابلہ ہے، یہ 3 طرفہ مقابلہ ہے جی، اب ایک طرف سے وہ ہیں، ایک طرف سے پادری ہیں، ایک طرف سے آپ ہیں، ایک طرف سے ان لوگوں کے پنڈت آیا ہوا ہے، اب کون کیا باس کہہ رہے ہیں خورا ڈالیں گے، باس کہہ رہے ہیں کچھ کریں گے، لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پہلے، وہ کہہ میں پہلے، وہ کہہ رہا ہے میں پہلے، یا کوئی کہہ رہا ہے میں آخر میں ایسا ہے۔ حضرت بولے خوری کی بھی ضرورت نہیں، جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ذہن میں کیسی بات ڈالتا ہے جی، اللہ والوں کے ذہن میں کیسی باتیں ڈالتا ہے، دیکھیے کتاب میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ یہ بات، یہ تقوی کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک فراست عطا کرتا ہے مومن کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم مومنین کو بھی وہ فراست کا تھوڑا سا حصہ ہم کو عطا کرے، تاکہ ہم کسی کی سازش کا شکار نہ بنے، تاکہ ہم کسی کی، کوئی آ کے کچھ دکھایا ادھر ہو گئے، کوئی چوڑی پینٹ بتایا ہماری پینٹ چوڑی ہو گئی، کوئی ٹائٹ پینٹ بتایا ہماری پینٹ ٹائٹ ہو گئی، کوئی لمبی شرٹ بتایا ہماری شرٹ بھی لمبی ہو گئی، کوئی اتنی شرٹ بتایا اتنی ہو گئی۔ پہلے ہم سنتے تھے شرٹ میں شارٹ ہے، پہلے ہم سنتے تھے شرٹ میں شارٹ ہے، اب مصیبت یہ ہے کہ پینٹ میں بھی شارٹ آ گیا، آیا نہیں آیا سب، اس میں بھی شارٹ آ گیا، یہاں تک گڑگے آدھے دکھے آدھے نہیں، جا رہا ہے۔ ہم سمجھے کہ کیا غربت آ گئی، غربت بھی آ گئی تو پرانی پینٹ پھاڑ کر کے اس کا پیون لگا لیا جاتا تو سنت ہو جاتا، ٹخنوں کے اوپر ہے پینٹ ہی صحیح، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے جیسا ڈھیلا ڈھالائی پاجامہ پہنے جی، لباس میں کوئی خاص قسم کی قید نہیں اسلام کے اندر، ٹخنوں سے اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا جی، سادہ سیدھا، اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق ہو، امیر سے امیر ترین آدمی ہے قیمتی کپڑا پہننے کی اجازت ہے، غریب ہے تو اسے قرض لے کر کے کپڑا پہننے کی نہیں، اپنی طاقت کے مطابق وہ پہنے، اسی لیے عید کے دن اپنے پاس جو عمدہ ہے وہ کپڑا پہنے، عمدہ کپڑا پہنے نہیں ہے، عمدہ کپڑا اگر کہہ دیا جاتا 1000 روپے میٹر والا عمدہ ہے جی، صاحب سہولت لے لیتا، غیر حیثیت کیا کرتا، ارے عمدہ عمدہ قرض لو، پریشانی نہیں، اپنے پاس جو ہے اس میں سے عمدہ کپڑا پہنے، بس اتنی بات ہے۔ تو اللہ کے ڈر اور اس کے خوف، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، تقوی اور طہارت سے اللہ تعالیٰ عقل کے اندر ایک تیزی عطا کرتے ہیں، ایک فراست عطا کرتے ہیں، اس کے نگاہوں میں نور عطا کرتے ہیں جو اس کے تمام مسائل کے لیے حل کے راستے نکال دیتا ہے۔ آج ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، آج ہمارے پریشانیوں کو وہ کیا ہے وہ ختم نہیں ہے، خود ہمارے گھر کے مسائل ہم حل نہیں کر پا رہے، کیوں؟ جس قدر اللہ سے ہمارا تعلق قریب ہو وہ تعلق نہیں ہے، ہر ایک اپنے انا میں فنا ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے نام میں فنا ہو رہا ہے، ہر ایک اپنے برتن میں فنا ہو رہا ہے، ارے میرا بھی بڑپن نہیں، تیرا بھی بڑپن نہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہمارے مسئلے کا حل، نبی کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے مسئلے کا حل، شریعت میں جو فتویٰ ہے وہ ہمارے مسئلے کا حل، تو ہمارے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فتویٰ اندھے بھی ہو جگہ پر، فتویٰ اندھے ہو جگہ پر، میں بولتا ہوں ایسا کر بولتا ہوں، ایسی بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے فراست ایک بہت بڑی نعمت ہے، سمجھداری، عقل کے اندر سیدھا پن، سیدھی سوچ ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی ایک اول آخر کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں اور ان کے ماننے والوں میں اول بات، میں میرے مذہب کا انٹروڈکشن پہلے کراؤں گا، پھر وہ کرا، پھر یہ بڑی بات بحث ہو رہی ہے، کیا حضرت خورا کر لیں؟ حضرت نے فرمایا خورے کی بھی ضرورت نہیں، بحث کی بھی ضرورت نہیں، کیا کہ لوگوں کو ذرا خاموش کراؤ، ہم جو جواب بولتے ہیں شاید وہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ بھی تو معلوم کرنا ہے، وہ بھی تو معلوم کرنا۔ ہاں حضرت بولے اب مجمع خاموش ہے، سب پورے پادری بھی سن رہا ہے، پنڈت بھی سن رہا ہے، سب اس کے ماننے والے بھی، ان کے ماننے والے، مخلوط مجمع ہے جی، مسلمانوں کا بھی مجمع ہے، پادریوں کا بھی مجمع، کرسچنوں کا بھی مجمع ہے، ہندو برادری کا بھی مجمع ہے۔ حضرت نے کہا دیکھو یہاں خوراک کی بھی ضرورت نہیں ہم کو، ہم تینوں اپنے اپنے مذہب کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں، اور مناظرہ ہے ہمارے میں جی، اگر کوئی ہمارے اندر کی کمیاں ہیں تو وہ پوچھے گا ہم بولیں گے، اس کے اندر کی کمیاں ہیں تو وہ پوچھے گا ہم بولیں گے، یہ
ट्रायंगल मुकाबला है, ये त्रिकोण मुकाबला है, ये तीन आदमियों के दरमियान मुनाजरा और इंट्रोडक्शन और तारुफ है। इसमें कौन पहले कौन पिछले की बहस भी जरूरत नहीं, खुरे की भी जरूरत नहीं। फिर कैसा हजरत, उनका जो दावा है वो दावे के मुताबिक नंबर, क्या बोले, उनका जो दावा है वो दावे के मुताबिक नंबर आएगा। हजरत क्या दावा है? देखो भाई, हिंदू बिरादरी, हिंदू का जो पंडित आए हैं वो कहते हैं कि हमारा मजहब ईसाइयों से भी पहले है ना। वो लोग कहते हैं अपना मजहब 2000 साल का है। कितना? 2000 साल से भी पहले का मजहब है, वो लोग कहते हैं। हजरत ने फरमाया जैसे जैसे दावा है वैसे वैसे नंबर। उसमें उन दोनों की ख्वाहिश ये थी कि हमारी बात आखिर में हो, दोनों की ख्वाहिश ये थी हमारी बात, ताकि मजमा को खूब झिझोड़ करके काबू में लाया जाए। पंडित साहब भी चाहते थे कि मेरी बात आखिरी हो, पादरी साहब भी चाहते थे मेरी बात आखिरी हो। हजरत ना पहले ना आखिरी कुछ नहीं चाहते थे, खामोश हजरत बैठे थे। जब उनके पास मसला आया तो हजरत ने कहा जैसे दावा है वैसे नंबर। ये लोग कहते हैं हमारा मजहब सबसे पहले है, उनको पहले मौका दिया जाएगा जी। ये ईसाई कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम से पहले है जी। ईसाई कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम से पहले, हिंदू कहते हैं कि हमारा मजहब ईसाइयों से पहले है। तो पहला नंबर इस दावे के हिसाब से पहला नंबर हिंदू पंडित का होगा, दूसरा नंबर ईसाई का होगा, और हमारा दावा है कि हमारा मजहब आखिरी है। हज़रत ने क्या फरमाया? हमारा मजहब आखिरी है, मेरा नंबर आखिर। पूरे मजमे ने कहा कि बिल्कुल सही फैसला है, पूरे मजमे ने कहा बिल्कुल सही फैसला है। अब पहले पंडित बात किए, फिर पादरी बात किए, फिर हजरत उसके बाद इस्लाम का वो अजीमुश्शान तारुफ कराए। मजमा मुतासिर रह गया, ये दोनों दम बखुद हो गए, जवाब नहीं दे सके। अक्सर लोगों ने दायरे इस्लाम में दाखिला लिया। तो दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, ये दीन दायमी दीन है, अबदी दीन है, हमेशा रहने के लिए दीन आया है। इसके मानने वालों में खुलूस है, लिल्लाहियत है, अमल है, खुदादर्शी है। अल्लाह फिरासत भी अता करेगा और उनकी सोच बोझ को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा इसके मानने वालों को बाकी रखेगा। जो मान लेने के बावजूद किनारा कशी इख्तियार करता है और तहजीबों के तरफ झांकता है और रसूम और रिवाज के तरफ झांकता है, अल्लाह की मशीयत एक हद तक इंतजार करेगी। और जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएंगे तो भाई ये लायक नहीं, इसे हटाओ, दूसरे को रखो, हमारा काम ले लो, हमारे दीन को परवान चला लो। तो इसके लिए सबसे अहम चीज अल्लाह वालों ने लिखा कि अमल के बाद कबूलियत की फिक्र, अमल के बाद कबूलियत की फिक्र। बड़े बड़े अमाल से हम फारिग हुए, रमजान जैसी इबादतें खत्म हुई, फिर हज का सीजन शुरू हुआ, फिर कुर्बानी के दिन आए, तकबीरात तशरीक के दिन आए, अरफे का दिन आया जी। सारे लोग फोनों में पूछ रहे थे, बहुत से लोग, हजरत अरफे का रोजा कब का है, कब का है, एक रोजा है या दो रोजा है, कैसा क्या। बाजों ने पूछा कि हजरत जिलहज्जा के जो लयाल अश्र जिसे कहते हैं, वो जिलहज्जा के ही 10 रात कहते हैं, ये रातों का क्या अमल। बहुत खुशी हुई, बहुत से नौजवान भी पूछी, बड़े दीनदार लोगों ने पूछा। तो बहरहाल ये लयाल अश्र भी आया हमारे पास, ये 10 जिलहज की रातें भी आई, अरफे का दिन भी आया जी, और अय्यामे कुर्बानी भी आए, अय्यामे तशरीक भी हमारे पास आए। सब से अब हम फारिग हुए हैं। अब हमारा तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का घर बनाने के बाद जो दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ये पसंद आ गया तुझे मेरा ये घर बनाना, तो तू मुझे दुनिया में दौलत अता कर दे। नहीं पूछा आपने, अल्लाह मेरा ये तेरा घर बनाना। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह तुझे ये पसंद आ गया मेरे परवरदिगारे, जो घर में बनाया हूँ, मुझे दुनिया की बादशाहत दे दे, मेरी तिजारत दे दे, मेरी औलाद को अच्छे अच्छे रिश्ते दे दे, फुला कर दे, फुला कर दे। नहीं, आज जो भी दुआ की दरखास्त के लिए जिधर से भी मुंह खुलता है यही कहता है कि हजरत हमारे व्यापार के लिए दुआ करो, हजरत हमारे बच्चे के व्यापार के लिए दुआ करो, हजरत हमारा नवासा एक बहुत बड़ा वर्कशॉप खोला है उसके लिए दुआ करो। कभी बहुत कम सुनने में आता है हजरत हमारे ईमान की सलामती के लिए दुआ हो जाए, हजरत हमें कलमे पे मौत आए इसके लिए दुआ हो जाए, हजरत
حضرت ہمارے لیے فلاں ہمارے بچہ دین پہ قائم رہے، دین کے لیے مر مٹنے والا، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اگر وہ مر بھی گیا تو مجھے منظور ہے حضرت، آپ دعا کیجئے کہ میرے بچے میں ایسے جیالے سورما پیدا ہوں۔ ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی دعا اللہ نے قرآن کریم کے اندر محفوظ فرمایا، اور یہ قرآن دائمی قرآن ہے، ابدی قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ اللہ کا کلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا کو نقل کر کے فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ سے، ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول فرما ہمارے اس کام کو۔ تو قبولیت کی فکر، قبولیت کی فکر دوستو، جب ہمارا ایمان غیب پر ہے جی، ہمارے اندر یقین کامل ہوگا دیکھے بغیر، لوگ اجر دیکھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جی۔ کبھی کبھی ایسی بھی نیت کر لیتے ہیں صدقہ داخلہ کی، اس سال میرے بیپار میں اتنا ہوگا، اتنا نفع ہو گیا تو میں بکرا ذبح کروں گا، میرا بچہ بیمار ہو گیا، وہ صحت مند ہو گیا تو میں فلانی چیز صدقہ کروں گا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ عجیب قسم کی شرط ہے اللہ کے ساتھ، تو دیا تو میں دوں گا، تو صحت دیا تو میں دوں گا۔ اللہ کہتا تیرا بکرا مجھے ضرورت نہیں رہے، میرے حکم سے کروڑوں بکرے پیدا ہو جاتے ہیں، کروڑوں بکرے مر جاتے ہیں، چلے جا نکل کے کہ تیری اولاد مرے مرے۔ اگر یوں کہہ دے کیا حل ہوگا؟ نہیں، ہمارے پاس عجز ہو، تواضع ہو، نرمی ہو، یا اللہ میرے سے یہ ممکن ہے، یا اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ میں یہ خیرات کر رہا ہوں، یا اللہ میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ تلاوتیں میں کر رہا ہوں، یا اللہ تو اپنے فضل سے تو صحت عطا کر دے، تو نقصان سے ہم کو بچا لے جی، ہم کو عزت عطا فرما، فلاں فرما، فلاں فرما۔ پہلے پیش کر دے نذرانہ اپنی عبادت کا، اپنے صدقے کا، اپنی خیرات کا، اپنے ذکر و اذکار کا، اپنی تلاوت کا نذرانہ دربار خدا میں پیش کرے، اور اس کے بعد کہے کہ الہی قبول فرما لیجئے، اس کی کچھ برکتیں دے دیجئے، اس کی کچھ کیا انداز ہے، یہ صحیح ہے تو یہ دیا تو میں وہ کروں گا، دے نہ کو میں بھی کرتا نہیں، کس کا خراب، کس کا صاحب خراب؟ دوستو یقین کامل ہو، اجر دکھے، فائدہ دکھے، ثواب دکھے، پھر میں کام کروں گا، یہ شرط ہے، یہ قسم کی ضد ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ یہ اللہ تو کہہ دیا قرآن میں، حدیث میں، اللہ والوں کی زبان سے، بھئی یہ پڑھ لو، یہ مصائب کی حفاظت ہے، سونے سے پہلے 30 پر 3 آیتیں تم پڑھ لو تبارک کی، سورۃ الملک کی، اس کے یہ فائدے ہیں، بس فائدہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری اتنی زندگی پوتر نہیں ہوگی کہ فوراً فائدہ اثر کرے۔ کمیاں ہمارے پاس ہیں، لوگ کہتے ہیں خدا کے دربار میں دیر ہے صاحب، اندھیر نہیں، میں کہتا ہوں دیر بھی نہیں اندھیر بھی نہیں، اللہ کے دربار میں دیر کیا اندھیر کیا، اللہ کے دربار میں دیر کیا اندھیر، جو کبھی دیر ہوتی ہے وہ ہمارے حساب سے ہوتی ہے، ہم لائق ہیں تو جلدی ملتا ہے، نالائق ہیں تو دیر سے ملتا ہے، ہمارے حساب سے، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے عبادتوں کے لائق، ہمارے تواضع کے لائق، ہمارے قلب کی حیثیت کے لائق، ہمارے دلی تڑپ کے لائق، ہمارے دلی لگن کے لائق اللہ کے طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دربار خدا میں دیر بھی نہیں اندھیر بھی نہیں۔ کچھ اللہ والے تھے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہاتھ نیچے نہ گر پائے تھے، ان کی دعائیں قبول ہو گئی، رات کو دعا کی، صبح کو مناظر سامنے آ گئے، اس کے پھل سامنے آ گئے۔ واقعات پڑھو، اپنے بچوں کو بھی سناؤ، گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی دینی کتاب کا روزانہ 5-10 منٹ مطالعہ رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 6 مہینے آنے والا سیریل ایک دن مس کرے بغیر دیکھنے کی عادت ہے؟ یہاں نہیں صاحب، معاف کرنا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، حالات ہے، بہت سے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ جاتے ہیں، 8:30 ہو گئے ہمارے سیریل کا ٹائم، 9 ہو گئے ہمارے سیریل کا ٹائم، کیا ہوئی سیریل، کیا ہوئی قصہ، کون بنے گا کروڑ پتی، کیا منہ لٹکا لے دیکھا تو کروڑ پتی بن جائے گا؟ بن جائے گا تھوڑی بن جائے گا، نہیں بنے گا، جدوجہد چاہیے،
خیر دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یا اللہ جو تیرا یہ دین ہے بالکل پاک اور ہماری فطرت کے مطابق ہے، یا اللہ کمی ہمارے اندر ہے تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جو ہمارے سے عمل ہو رہا ہے اللہ تو اسے قبول فرما، اجر دکھے گا، ثواب دکھے گا، فائدے نظر آئیں گے، برکتیں ہوئیں گی، روز شام کو میں پیسہ خوب گن گن کر کے تھیلیوں میں بھر کر کے لاؤں گا، تب میں وہ وظیفے کا پابند رہوں گا۔ کوئی ایسے حضرت بتاؤ، حضرت ایسا وظیفہ بولنا پڑتے ہی میرا بے پر سر کر چڑھتا، کہاں سے جا تم کو بتانے ہوں گا، کہاں سے بتانے؟ نہیں، مضبوط عقیدہ اللہ کی ذات پر، اللہ والوں کی بات پر۔ ایک بات یاد آئی، ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ فجر کے بعد سمندر کے کنارے ٹہلا کرتے تھے۔ بادشاہ سمندر کے کنارے ٹہلتے تھے۔ ایک دن ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، سامنے ہارون رشید ہیں، تھوڑا پیچھے زبیدہ خاتون بھی آ رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی خواتین ہیں، جی فوجی دستے ہیں، یہ شہنشاہ ہیں، خلیفہ جی ہارون رشید ہیں، ملک ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، جا رہے ہیں۔ جب جو گئے دریا کے کنارے دیکھے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، اس وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے گلی بالو میں، اپنا ہاتھ یا پیر بالو میں دے کر اوپر جمع ایسے مار مار کر کے آہستہ ہاتھ کھینچتے۔ بچے ہم بھی کھیلے بچپن میں، کیا بن جاتا؟ گھر بن جاتا، وہ اوپر سے بالو ایسے ہی کھڑی رہتی، دیکھ کر خوش ہو جاتے ہم لوگ، ہاں گھر بن گیا۔ اتنے بڑے وقت کے بزرگ، عارف کامل، اللہ والے، عاشق صادق، دریا کے کنارے بیٹھ کر کے وہ گلی بالو میں اپنا ہاتھ اپنا پیر دے کر کے دبا دبا کر نکال رہے ہیں گھر۔ ہارون رشید دیکھے تو اتنے بڑے اولیاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں جی۔ پھر بھولے بھالے بزرگ تھے وہ، ہارون رشید سے ملاقاتیں بھی تھی ان کی، فوراً آپ نے پوچھا کہ وہ بہلول، شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ شاہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جنت کے گھر بنا۔ اچھا جنت کے گھر ہے، ہاں جنت کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کیا کہیں؟ بیچوں گا۔ اچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ ہارون رشید نے پوچھا۔ حضرت شاہ بہلول دانا نے کہا 1 روپیہ۔ کتنا؟ 1 روپیہ، 1 دینار، اس زمانے میں دینار تھا، درہم تھا، کیا تھا؟ 1 روپیہ۔ ہنس دیے بادشاہ، ہنس کر کہے کہ بولے بھالے بزرگ ہیں، چلو آگے بڑھو۔ آگے بڑھ گئے، چونکہ یہ آگے تھے، پیچھے خاتون تھی، زبیدہ خاتون تھی، یہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے، پیچھے زبیدہ خاتون وہ آ رہی تھی، ان کی نگاہ پڑی، وہ بھی پردے کے اہتمام کے ساتھ تھی، ان کی نگاہ پڑی کہ شاہ بہلول دانا یہ کام کر رہے، گلے بالو میں ہاتھ دے دے کر کے گھر بنا رہے۔ خاتون نے پوچھا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ اچھا کتنے میں بیچو گے؟ ایک گھر کی قیمت 1 روپیہ۔ کیا کہا؟ ایک گھر کی قیمت 1 روپیہ کا۔ وہ تو عورت ہے، عورتیں بہت جلد جی اچھائی کی طرف بھی ڈھل جاتی ہیں جی، ان کی اگر تربیت اچھی ہے وہ بہت جلد دین کی باتیں قبول کر لیتی ہیں، اگر تربیت خراب ہے وہ برائی کی طرف بھی بہت جلد ڈھل جاتی ہیں، رسوم و رواج کی طرف بھی ڈھل جاتی ہیں جی، بدعات اور ناجائز چیزوں کے عقائد کی طرف بھی بہت جلد ڈھل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے مرد کو نگہبان کہا، مرد کو قوام کہا، الرجال قوامون علی النساء کہا اللہ نے قرآن کریم کے اندر۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی نگہبانی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کے عقیدوں کو صاف ستھرا اور ان کے عمل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ یہ جمعہ کا موقع ہماری پرانے سبقوں کو دہرانے کے لیے ہے، ہمارے آموختے کو دہرانے کے لیے ہے۔ آج ہم سنیں، گھر جائیں، ذکر کریں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو راہ راست پر، ہم سنت پر، حق پر قائم رہنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اب یہ خاتون تھی، دل نرم تھا، اللہ والوں سے لگی لگتی تھی جی، بڑی سقیہ تھی، جس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی، اور وہ نرم دل کے اندر بڑے عجیب عجیب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ فوراً زبیدہ نے کہا اچھا حضرت یہ لیجیے 1 روپیہ، مجھے ایک گھر دے دو، 1 روپیہ دے دو۔ انہوں نے کہا یہ گھر تمہارا ہے، اچھی بات ہے، چلے گئی۔ وہ گھر اٹھا کر کے تو اپنے گھوڑے پہ نہیں رکھ سکتی تھی، وہ تو بالو کا گھر تھا، آگے بڑھ گئی۔ رات کو سوئے،
ہارون رشید کو خواب دکھا. اللہ والوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا. رات کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں چلے گئے. کون؟ ہارون رشید. اور جنت میں یوں پھر رہے تو ایک اتنا خوبصورت حسین محل نظر آتا ہے. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہو جاتے ہیں. قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں زبیدہ خاتون نام لکھا ہوا ہے. ارے یہ تو میری بیوی ہی کا ہے. ٹھیک ہے، اندر باہر سے ہی اتنا خوبصورت ہے، اندر جا کر کے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ اندر گھسنے جاتے ہیں تو جو دربان ہے وہ روک دیتا ہے کہ نہیں جا سکتے آپ. پوچھا کہ زبیدہ خاتون کس کا مکان ہے؟ زبیدہ خاتون. جی معلوم ہے زبیدہ خاتون کون ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ ہارون رشید کی بیوی ہے. ارے میں ہی ہارون رشید ہوں، میری بیوی گھر میں داخل. ارے پہلے گھر والی کو داخل ہونے تو بات تم نہ دیکھا جائے گا. وہ مالک آ کر کے اجازت دے گی تو آپ کو اندر بلائیں گے. اب نہیں، ناٹ الاؤڈ، چلے جاؤ باہر. آنکھ کھل گئی، سمجھ میں آ گیا کہ رات وہ اللہ والے کے ساتھ ہم نے کل صبح جو کیا اس کا نظر آ گیا ہم کو یہ حال ہے. اب صبح کا انتظار تھا. جو صبح ہوئی نماز پڑھے فوراً نکلے. پھر دریا کے کنارے اندر سے پریشانی. کیا پریشانی؟ کہ ہیں کی نہیں کی، گھر بناتے ہی کی نہیں کی. اب گئے تو دیکھے کہ بالکل بیٹھے ہی حضرت گھر بنا رہے ہیں، بالوں میں گلے بالوں میں ہاتھ دے کر کے گھر. حضرت گئے ہارون رشید، پوچھا حضرت شاہ کیا کر رہے ہو؟ جی جنت کے گھر بنا رہا ہوں. اچھا کیا کرو گے؟ بیچوں گا. کیا قیمت ہے اس کی؟ جی اس کی قیمت ہے ساری دنیا کی سلطنت. کیا بولے؟ ساری دنیا کی سلطنت. ہارون رشید حیران ہو گئے. حیران ہو کر کے کہنے لگا حضرت کل تو آپ 1 روپیہ بتا رہے تھے، آج ساری دنیا کی سلطنت بتا رہے ہو. میں چاہا تو بھی ساری دنیا کی سلطنت آپ کو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ نہیں، میں تو عرب علاقے کا ہوں. جی میں تو اسی علاقے کا بادشاہ ہوں، اسی علاقے کا بادشاہ ہوں. جی ساری دنیا کی ملک تو نہیں، اور بہت سے بادشاہ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، میں چاہا تو بھی آپ کو دے نہیں سکتا. لیکن کل آپ نے 1 روپیہ بتایا، آج ساری دنیا کی سلطنت کہہ رہے ہو. تو شاہ نے جواب میں فرمایا وہ اللہ والے نے کل دیکھے بغیر قیمت تھی، آج دیکھنے کے بعد کی قیمت ہے. کل دیکھے بغیر قیمت تھی صاحب، تمہاری بیوی بیگم لے لی. جی اب تو تم نے دیکھ لیا نا رات، اب دیکھ لینے کے بعد جب آئے تو اس کی قیمت یہ ہے. سمجھے نا؟ تو دوستو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دکھنے کے بعد عمل نہیں. برکت نظر آ جائے تب عمل نہیں، اجر سامنے آ جائے تب عمل نہیں. اجر کی جگہ، پھل کی جگہ آخرت ہے. اللہ دے گا. دنیا تنگ دستی سے بھی گزرے گی، آزمائش سے بھی گزرے گی، پریشانیوں سے بھی گزرے گی، آفت سے بھی گزرے گی، کم کمائی میں بھی گزرے گی، صحت میں بھی گزرے گی، بیماری میں بھی گزرے گی. لیکن ہم کو باقاعدہ عبادت پر جمے رہنا اور اپنی عبادتوں کی قبولیت کی فکر ہونا. جسے عبادت کی قبولیت کی فکر ہوتی ہے وہ عبادت میں برابر لگا رہتا ہے، نمازوں میں لگا رہتا ہے، روزوں میں لگا رہتا ہے، سخاوتوں میں لگا رہتا ہے. بس میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے عمر میں برکت دے کر کے بڑی بڑی عبادتیں ہم کو عطا کیا، ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے. اور اس کا پھل یہ دے کہ ہماری اولاد میں فرما بردار اولاد پیدا ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا ربنا وجعلنا مسلمین لک امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دوستو اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. بہرحال اللہ سے پیغمبر نیک کام کرنے کے بعد اپنی اولاد میں نبی مانگا، ہم اپنی اولاد میں ولی مانگیں گے. جو کہ نبی کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ ضرور دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں حضرات ایک اعلان ہے کہ لنگراج پورم 6ویں کراس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بہت تنگ تھی. الحمدللہ اب اس کے ذمہ داروں نے اسے بہت وسیع بنایا، اوپر کا حصہ بنا رہے ہیں 30 لاکھ کے تخمینے میں. ہمارے جماعت کے ذمہ داروں نے ان کو آج اعلان کی اجازت دیا ہے. آپ لوگ اللہ کے لیے اس گھر کی تعمیر میں ہمارے ہی شہر کا مسئلہ ہے، دل کھول کر کے حصہ لیجئے. اللہ 1000 لاکھ گنا آپ کو واپس عطا فرمائے.